السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، مولانا محمود مدنی کے حوالے سے خبر نکل کر آ رہی ہے جو اس وقت جو ہے سب میں ہر جگہ گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو MIM کے پریزیڈنٹ ہیں جناب اسد الدین اویسی، ان کے بارے میں کچھ نامناسب جملے آپ نے کہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کا دل جو ہے وہ بیزار ہے، اور تمام مسلمان جو ہے وہ ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو مدنی صاحب نے ایسا کہا کیا ہے اسد الدین اویسی کے بارے میں؟ ایک انٹرویو میں مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ جو اسد الدین اویسی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، جس میں جو ہے لاکھوں کی بھیڑ جو ہے وہاں جمع تھی، ایک پروٹیسٹ تھا جو کہ گستاخ نبی پر جو ہے ہونا تھا اور کیا انہوں نے۔ تو اس کے حوالے سے جب انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسد الدین اویسی کے ساتھ بھیڑ ہے، تو مولانا مدنی صاحب نے یہ بتایا کہ جو لوگ اسد الدین اویسی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ گویا کہ مطلب ایک پاگلوں کی بھیڑ ہے، یعنی وہ جو ہے قوم کو ڈراتے ہیں، زیادہ ڈراتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس جملے سے تمام مسلمانوں کا دل تو دکھا ہی ہے جو اسد الدین اویسی کے ساتھ ہے، لیکن میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ ان کی مولانا مدنی کی اپنی رائے ہے، اپنی ایک ذاتی رائے ہے، جس کو جمعیت کے بہت سارے علماء نے بھی جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیا اس بیان پر، اور ان سے جو ہے وہ اس رائے پر اتفاق نہیں رکھتے۔ خود دارالعلوم دیوبند کے جو پرنسپل ہیں اس وقت مولانا نعمانی صاحب، انہوں نے بھی جو ہے یہی بات کہی ہے کہ ہم جو ہے ان سے اتفاق نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ تو فی الحال جو ہے اکثر طبقہ مسلمان کا وہ مولانا کی اس رائے سے ڈس ایگری ہے، بلکہ مولانا سے ہی ڈس ایگری ہے، کہ مولانا نے جو ہے اسد الدین اویسی کے بارے میں کہا کہ میں ان کے اس کام سے یا اس بات سے یا جس طریقے سے وہ قوم کو لے کے چل رہے ہیں، میں ان تمام کاموں سے میں ڈس ایگری ہوں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فی الحال جو ہے ابھی تو مولانا سے بہت سارے علماء اکرام بھی اور عوام بھی ڈس ایگری ہے، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اختلاف تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، آدمی کے کسی کام سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بات سے بھی ہو سکتا ہے، کسی رائے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس وقت میں جب کہ قوم کا یہ حال ہے اور ایک پلیٹ فارم پر ایک آدمی لا رہا ہے، اور دیکھیے یہ تو ہماری اس قوم کی تاریخ ہے کہ جب بھی جو ہے قوم ادھر ادھر ہوئی ہے، اعمالوں کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی حقوق کے لحاظ سے بھی، تو اللہ نے کوئی نہ کوئی لیڈر تو دیا ہی ہے اس قوم کے لیے۔ لیڈرشپ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی لیڈر بن کے ابھرا ہے قوم کے اندر، تو اس کا جمعیت کو ساتھ دینا چاہیے، مولانا محمود مدنی کو بھی ساتھ دینا چاہیے، یا کم سے کم کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ان سے کسی طرح کی ناراضگی تھی یا کسی طریقے سے اختلاف رائے تھی، تو وہاں انٹرویو میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سامنے والا جو آپ کا انٹرویو لے رہا تو وہ تو چاہتا ہی ہے کہ آپ کچھ کہیں۔ جب آپ کچھ کہیں گے، کچھ آپ سے کی زبان سے نامناسب الفاظ نکلیں گے تو امت میں انتشار پیدا ہوگا، لوگ جو ہے آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ تو مولانا مدنی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سامنے والا جو انٹرویو لے رہا ہے وہ تو ہم سے اسی طریقے کی بات نکالے گا جان بوجھ کر، کیونکہ انٹرویو اگر نیوز میں اگر آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ مسلمانوں کے حقوق کی بات کریں، یا سامنے والے سے کہیے کہ مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں بات کریں، ان کی شکشا کو لے کر کے، ان کے سواستھ کو لے کر کے بات کریں، ان کے جو حقوق پامال ہو رہے ہیں ان کی بات کریں۔ یہ کہ آپ آپس میں جو ہے اپنے ہی لیڈر کو جو ہے بول کر کے آپ چلے آئے، بلکہ آپ جس جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ جمعیت آپ کے آباء و اجداد کی ہے، اور آپ کے آباء و اجداد سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے آباء و اجداد نے دیش کی آزادی میں کتنا اہم کردار نبھایا، اور خود آپ نے بھی دیش کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے اور کر رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں اور بہت لوگ خود حیران ہیں اس بات کو لے کر کے کہ مدنی صاحب نے کیا بیتو کا بیان دے دیا، بلکہ بہت سے علماء اکرام تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ان کے کسی بھی بیان سے، اس میں جتنے بھی ڈیبیٹ میں یہ بیان انہوں نے دیا ہے، ہم کسی بھی بیان سے متفق نہیں ہیں۔ اختلاف کسی بھی انسان کو کسی سے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے قوم کو بانٹ دیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا رائے دے سکتے ہیں؟
کہ مدنی صاحب نے جو ہے یہ بات جو کہی وہ صحیح کہی یا بات صحیح تھی لیکن غلط پلیٹ فارم پہ کہی جہاں ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، یا ان سے کسی طریقے سے کوئی اختلاف تھا یا کچھ ناراضگی تھی تو وہ کسی اور ذریعے سے بھی دور ہو سکتی تھی۔ لیکن فی الحال وہاں پر جو پبلک پلیٹ فارم ہے، نیوز کو تو دنیا دیکھتی ہے، تو وہاں پر اس پلیٹ فارم سے جب کوئی بات جائے گی اور غلط بات جائے گی تو اس کا اثر کہاں تک اور کتنی دور تک پھیلے گا، یہ مدنی صاحب کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال مدنی صاحب نے جو کام کیے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نہ بھلائیں، کیونکہ آپ اپنے آباء و اجداد کے کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں، قوم کو جو ہے آگے لے کر کے چل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہو لیکن ان کی زبان سے کچھ اور نکل گیا ہو، یا واللہ اعلم۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو متفق ہو کے رہنا ہے، اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، اور ملک کی امن کے لیے اور ملک کی شانتی کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی ہے اور ایسے کام بھی کرنا ہے جس سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، ترقی کے راستے پر جائے۔ تو آپ لوگ اس کے بارے میں بتائیں کہ مولانا مدنی صاحب کا یہ بیان درست تھا یا نہیں تھا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔